السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ سب کا دوست ماحول دوست آفاق بھٹی، اور یہ ہے CSE پوڈ کاسٹ۔ آج میرے پاس جو مہمان ہیں وہ مہمان نہیں ہیں، وہ میزبان ہی ہیں۔ اس کے کئی تعارف ہیں اور وہ کسی 1 یا 2 منٹ کی بات میں وہ پورے جو ہے آپ کو سما نہیں سکتے، تو کوزے میں اس کو بند نہیں کر پا رہے ہم۔ سمندر ہے اور ویسے خود کو دریا بھی کہلواتے ہیں۔ یاسر حسین، یاسر دریا، جو CSE کے ڈائریکٹر بھی ہیں، اس ادارے کو رن بھی کر رہے ہیں، چلا بھی رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ وہ ماحولیاتی کارکن ہیں، بین الاقوامی اور قومی طور پہ، اور اس شہر تک اس کی رسائی ہے۔ سب کمیونٹیز کے ساتھ، سارے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، لوگوں کو ایک پل بنا کے ایک دوسرے سے ملاتے ہیں، اور اس کی کئی اچیومنٹس ہیں اور کئی کام ہیں۔ تو آج ہمارا موضوع ہے COP 29، اور یاسر سے ہم تھوڑا سی سنجیدہ ہماری ہمیشہ گفتگو رہتی ہے۔ جی یاسر، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ یہ COP کیا ہے؟ یہ کب بنی ہے؟ کوپ کیا ہے؟ کوپ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے ملکوں کے درمیان، ایک ایگریمنٹ ہے ملکوں کے درمیان جو کہ UN کے تحت بنا ہے، اور اس میں جو گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیزاسٹر کی شکل میں بھی ہیں، اور اکنامک ڈیمیج بھی ہے، اور پرسنل لوگوں کا بہت ڈیمیج اس میں ہوا ہے۔ تو ان سب امپیکٹس کو دیکھ کے اس کے بارے میں سب ملک مل کے پلان بنائیں، اور جہاں جہاں ضرورت ہے اس کو پورا کریں۔ تو یہ والا ایگریمنٹ جو ہے، یہ COP تقریباً 1995 میں پہلی COP ہوئی جرمنی میں، اور جب سے ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ COP کا مطلب ہے کانفرنس آف پارٹیز، یعنی کانفرنس، اور یہ والی کلائمیٹ چینج کی COP ہے جس کی ہم بات کریں۔ زبردست، بہترین۔ تو COP کے حوالے سے جو ابھی کمنگ آ رہی ہے 11 سے باکو میں ہونے جا رہی ہے، وہ 29 ہے۔ اس سے پیچھے والی جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے دبئی میں، جو فاسل فیولز کو آف کرنے کے حوالے سے ہوئی تھی، یا اس سے پیچھے جو 27 ہوئی تھی، جس میں پاکستان کو یہ فائدے ہوئے تھے کہ ڈیمیجز جو کلیم کیے تھے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، جتنے بھی نقصانات ہمارے ہوئے تھے، تو اس میں ڈیمیجز ہم نے کلیم کی، وہ ہو گیا تھا، وہ اچھی رہی تھی دبئی والی، اتنی اچھی۔ جو آئندہ COP ہے اس سے کیا امیدیں رکھ رہے ہیں ہم، جو باکو میں ہو رہی ہے؟ جی، باکو میں جو COP ہو رہی ہے اس کا سمجھیں کہ مین جو تھیم ہے وہ فائنانس ریلیٹڈ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باتیں جو کر رہے ہیں، تو اب آپ جو ہے جن ملکوں کو ضرورت ہے چینجز لانے کی، ان کے لیے فائنانس کی ضرورت ہے، تو وہ فائنانس پہ ایگریمنٹ ہو کہ کس طرح کون کرے گا، کتنا کرے گا، کس کو دینا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات اور جو میکنزم، جو کرائیٹیریا ہوگا، تو وہ اس میں طے پائے گا۔ خاص طور پہ جو پچھلی COP میں جیسے لاس اینڈ ڈیمیج والا سلسلہ ایک نیا شروع ہوا ہے، جو کہ لاس اینڈ ڈیمیج کا مطلب یہی ہے کہ جس کو نقصان ہوا ہے اس کو بھرا جائے۔ ٹھیک ہے، بس سیدھی سی بات ہے کہ یونو کے انڈر کا ایک ادارہ ہے، جیسے WHO ہے، یونیسیف ہے، اور اس طرح سے ILO ہے، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن۔ ظاہر ہے وہ پوری دنیا ان کو فنڈ ہی کر رہی ہوتی ہے، تب جا کے وہ دنیا کے ان ممالک میں جا کے کام کر پاتے ہیں۔ تو کتنے فنڈ کی ضرورت ہونی چاہیے ابھی اس ادارے کو، تاکہ وہ ہمارے معاملات جتنے بھی، خاص طور پہ 10 ممالک جو آئے دن کسی نہ کسی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اب پچھلی جو بارشیں 2022 کی ہوئیں، 3 کروڑ لوگ صرف سندھ میں بے گھر ہوئے ہیں، اور ان کے لیے سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم 20 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں۔ تو اس سارے معاملات کے لیے اتنا پیسہ ضرور چاہیے۔ تو کم از کم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیمیجز کے لیے کتنے فنڈ دینے چاہیے ان کو؟ دیکھیے، ضرورت تو بہت زیادہ ہے، اور اگر ہم ضرورت کے تحت مانگیں گے تو پھر تو وہ $1 ٹریلین ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پسماندہ ملک ہونے کی وجہ سے آپ کو آپ کا لیول کیا ہے، کس سٹینڈرڈ پہ آپ کو آنا چاہیے، اس کی کیا قیمت ہے، اس کی آپ کو اکانومی میں کتنے پیسے ڈالنے پڑیں گے کہ سب لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے
وہ اوپر آ سکے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس طرح کے ایسٹیمیٹ بھی ہیں جو کہ کافی بڑے ہیں، اور لیکن جو ایک فنڈ انہی ایگریمنٹ کے تحت فنڈ قائم ہوا ہے، سو جو GCF فنڈ ہے، گرین کلائمیٹ فنڈ، اس کا ٹوٹل یہ ہے کہ کوئی 200 بلین جو کہ مختلف ملک جمع کریں گے اور ان میں سے دیا جائے گا. تو ظاہر ہے پوری ابھی وہ والی اماؤنٹ جو ہے وہ جمع بھی نہیں ہوئی ہے، اور کم اماؤنٹ موجود ہے. پاکستان نے جو ہے وہ کوئی 200 ملین کے قریب ڈالرز GCF سے کے پروجیکٹ حاصل کیے ہیں، اور جو کہ کم ہے، بہت کم ہے. اور اس میں ہم مقابلہ کرتے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ، تو بھی پاکستان نے جو حاصل کیا ہے وہ کافی کم ہے. تو یہ نمائندگی جو گورنمنٹ تو جا رہی ہوتی ہے، آفیشلس ہمارے جا رہے ہوتے ہیں، فارن منسٹرز اور جو کلائمیٹ کے منسٹر ہوتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں. سماجی کارکنوں کے ان کے کس طرح سے بیجنگ سسٹم ہے، وہ کس طرح سے شرکت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پوری دنیا کے مطلب دونوں طرف کے لوگ آتے ہیں، رائٹ لیفٹ کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل، کہیں پہ کچھ اور مسائل ہیں، یہاں پاکستان میں کلائمیٹ کے کچھ اور معاملات ہیں. تو ان کی نمائندگی کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے؟ ہمارے لوگ جو خاص طور پہ سماجی کارکن ہیں، کلائمیٹ رضاکار ہیں، وہ کس طرح سے اس میں شرکت کر پائیں گے؟ اب یوں سمجھیں کہ یہ جس طرح کے ایک میلہ ہوتا ہے، تو یہ کلائمیٹ کا دنیا کا سب سے بڑا میلہ ہے جو کہ UN کے تحت ہوتا ہے. تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بن بلائے مہمان بھی ہوتے ہیں، وہ خود سے جاتے ہیں، خود سے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ کسی کاز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ وہاں جا کے پروٹیسٹ، ڈیمونسٹریشن، یا صرف وہ ایک سائن لے کے وہ بیٹھ جاتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ہر سال. لیکن جو آفیشل ہوتا ہے، تو ایک جو ہوتا ہے وہ ملک کا آفیشل ڈیلیگیشن ہوتا ہے، جو کہ ایمبیسڈر ہوتے ہیں یا آپ کے انوائرمنٹ اور کلائمیٹ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ والے ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں، جیسے ہمارا منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز، یعنی کمیونٹی لیڈرز اور ان کی آرگنائزیشنز، اس کے علاوہ چھوٹی بڑی NGOs، سو کچھ بڑی NGOs ہیں اور کچھ چھوٹی NGOs ہیں. بڑی NGOs میں انٹرنیشنل NGOs بھی ہیں، تو ان کی آپ سمجھیں کہ ان کی پاور بھی زیادہ ہوتی ہے، اور تو وہ لوگ تو موجود ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ WWF ہے، IUCN ہے، یہ آگے ہوتے ہیں. لیکن جو چھوٹی NGOs ہوتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. تو ان کے پھر الائنسز ہیں مختلف، اور وہ ریجنل الائنسز بھی ہیں. اور وہ مثال کے طور پہ اگر آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں دیکھیں، سو ملیشیا، انڈونیشیا، ایشین جو یہ پوری سائڈ ہے، فار ایسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں ان میں بھی ہم شامل ہو جاتے ہیں. بنگلہ دیش بھی ہے اس میں، پاکستان بھی آ جاتا ہے، انڈونیشیا بڑا ملک ہے. تو اس طرح کی گروپنگ میں بھی ہم آ جاتے ہیں. انفارچونیٹلی سارک والی گروپنگ بہت کمزور ہے، اور اس میں جان ڈالی جا سکتی ہے. تو ان الائنسز کے ذریعے، سو ان NGOs کو جو ہے ان کے پاس ان کو بیجز ملتے ہیں. بیج کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک طرح کا ٹکٹ ہے، وہ نمائندگی جو کہ آپ کو NGOs ہی دیتے ہیں. تو سپوز میں کراچی سے جانا چاہتا ہوں، تو میں NGO سے تقریباً 1 سال پہلے جو ان کی لسٹڈ ایکریڈیٹڈ NGOs ہیں جن کو کہ بیج دیے جاتے ہیں آفیشل، تو میں ان کو اپلائی کروں گا، وہ مجھے دیں گے. تو یہ تقریباً 1 سال پہلے سے چل رہا ہوتا ہے سلسلہ. تو لیکن شکایت یہی رہتی ہے کہ آفیشل ہمیں بھی پاکستان کی طرف سے یہی شکایت ہے کہ ایک تو گورنمنٹ کے جو نمائندگی ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے. ان کا اپنا وفد جو ہوتا ہے وہ بہت ڈس آرگنائزڈ ہوتا ہے، یعنی اس میں ترتیب نہیں ہوتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شکایت یہ ہوتی ہے دوسری کہ جو کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں اور جو سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ گورنمنٹ نہیں بلکہ لوگوں کو ڈائریکٹ ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں، ان کا رول اس میں اور ان کی نمائندگی بہت کم ہوتی ہے. اور نہ صرف COP کے اندر بلکہ وہاں سے جو نتیجہ نکلتا ہے اور پھر جو آپ سمجھیں کہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے تحت جو کام ہوتا ہے پھر اس کی نگرانی کرنے میں بھی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا بہت بڑا رول ہے. اور اس کے بغیر آپ دیکھیں گے کہ وہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں.
تو ایسے سارے پروجیکٹ فیل ہو جاتے ہیں جس میں کہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز چیزوں پہ نظر نہ رکھے ہوئے ہو، تو ان کی ریپریزنٹیشن، ان کی نمائندگی کم ہوتی ہے۔ تو گورنمنٹ آفیشلس ایز اے ایکسپرٹ کے طور پہ آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو خود کو آرگنائز کریں، کوئی ایجنڈا لے کے آئیں اور اس کو جو جا کے پاس کرائیں؟ کیونکہ شرکت تو ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، دنیا کے لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ بھی ہے، آج کل رابطے کے تک کوئی فقدان ہے بھی نہیں، ساری چیزیں ایک دوسرے سے شیئر ہو جاتی ہیں، تو وہ کچھ ایجنڈا لے کے جائیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ میں بینگ اے جرنلسٹ بات کرتا ہوں کہ اس دفعہ جو وفد جا رہا ہے وہ پاکستان کے حوالے سے کیا ایجنڈا لے کے جا رہا ہے، ان کی کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے، ان کا کوئی ایسا اعلانیہ نہیں ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور یہ ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں، تو ایسا کیا کرنا چاہیے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ کاپ کی جتنی ایکٹیویٹی پاکستان کے اندر ہوتی ہے کاپ سے پہلے، جو تیاری آپ سمجھ لیں، یہ صرف آفیشیل لیول پہ ہوتی ہے۔ اس میں کسی عوامی آرگنائزیشن یا سول سوسائٹی آرگنائزیشن کا رول نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، یا ہوگا تو بڑی این جی اوز جو ہیں ان کی شمولیت اس میں ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ جو پورا ملک ہے اس کے جو کلائمیٹ چینج کے مسائل ہیں، پھر اس پہ بات کرنے کے لیے صرف یہی لوگ ہوتے ہیں، تو یہ لوگ یہ رول اپنے پاس ہی لے کے رکھتے ہیں گورنمنٹ والے۔ اور اس کے اندر بھی آپ یوں سمجھیں کہ منسٹری آف فارن افیئرس، جو کہ جس کے ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، ایمبیسڈرز ہوتے ہیں، ان کا رول اس میں زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے، جبکہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی ایکسپرٹس، یعنی کہ جو ایکچوئل کلائمیٹ کے ایکسپرٹس ہیں، ان کا رول اس میں کم ہوتا ہے۔ سو ایک طرف تو یہ ایک تھوڑا سا لابنگ کی ضرورت ہے کہ دونوں کو برج کر کے آئی این جی اوز جو ہے انٹرنیشنل اور ہمارے آفیشلس پہلے آپس میں بیٹھیں، جی کچھ طے کر کے پھر آگے جائیں تو کچھ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ تو ورنہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو مسئلے ہیں وہی سامنے نہیں آ پاتے ہیں ٹھیک سے، اور پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن میں بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ پھر نہیں ہو پاتا ہے۔ تو وفد کے ساتھ اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں۔ آفیشلی جو این جی اوز اور سول سوسائٹی آرگنائزیشنز آتی ہیں، آپ سمجھیں کہ وہ اپنے طور پہ ہی جاتی ہیں، اس میں گورنمنٹ کوئی ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے، اور جو وہ بھی گورنمنٹ کا بھی جو وفد ہوتا ہے اس کے اندر آپ سمجھیں کہ وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں مختلف لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک عجیب تماشا پاکستان کے جو وہاں پہ جو پویلین ہوتا ہے جہاں پاکستان کا ایونٹ ہوتا ہے، اس میں اس عجیب قسم کے نقشے ملتے ہیں۔ آج جو برننگ ایشو ہے ہمارا کلائمیٹ کے حوالے سے، لاسٹ 5 ایئر سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ ایئر کوالٹی پہ آپ کام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، مانیٹرنگ کی بات کر رہے ہیں، مانیٹرس لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ لاہور اس وقت جنگی صورتحال سے بھی خطرناک پوزیشن میں ہے، اسکولوں کو چھٹی ہو چکی ہے، لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا ہے، ٹرانسپورٹ کافی بند کر دی گئی ہے، اور وہ جو اسموک کا مسئلہ ہے وہ انٹرنیشنلی ہے، بارڈر کے دونوں طرف ہے، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ وہاں سے بھیج رہے ہیں اسموک کو، ہمارے وہاں لے کہتے ہیں کہ بھائی وہ دلی سے آ رہا ہے، اس وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس معاملے پہ آپ کی کافی ایکسپرٹیز ہیں ایئر کوالٹی، اور اس پہ آپ اندیہ دے چکے ہیں ہر سیمینار میں، پروگرام میں، پریس کانفرنس میں، کلائمیٹ مارچ جو ہو رہا ہوتا ہے دونوں میں بھی آپ نے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ بھائی یہ ایک خطرناک ایمرجنسی ہے، اس کے لیے کوئی ایکشن ہونا چاہیے۔ وہ ایکشن ابھی تک تو نظر نہیں آیا، اب وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو ایسے ٹیمپریری اسکول بند کر دیں گے، کوئی مصنوعی بارش کرا دیں گے، تو اس کا کوئی انٹرنیشنل بین الاقوامی معاملہ ہے، دو بارڈر کے بیچ میں ہے، دونوں شہر بلکہ پورے دونوں آدھے سے زیادہ ملک اس کے زد میں آ رہے ہیں، تو کوپ اس معاملے کو کیسے حل کر سکتا ہے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے۔ ہاں، میں پچھلے سوال کی ایک بات رہ گئی تھی، پہلے میں وہ تھوڑا سا کر لوں، پھر اس میں تفصیل میں آتا ہوں۔ جی بالکل۔ تو جو لوگ کاپ میں جاتے ہیں ان میں جیسے ہم نے کہا کہ ایک تو یہ کہ سول سوسائٹی والوں کی کمی ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف جو گورنمنٹ کا اس میں رول ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی کلیدی ایک رول ہوتا ہے، کہ وہ اپنے ملک کی تمام لوگوں کی اور مختلف علاقوں کی ضروریات کو پرائیورٹی میں کر کے اور آگے رکھے اور اس کا کیس بنائے۔
تو جہاں تک جیسے فلڈ آیا 2022 کا، تو اس کے بعد کافی ایکٹیو ہو گئے یہ لوگ، اور جو کاؤنسل ہے ایک، جس میں کہ مختلف سول سوسائٹی کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، وہ پوری بنائی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ کاپ کے لیے اس کو تشکیل دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کاؤنسل جو ہے باقی پورے سال بیکار بیٹھی رہتی ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، میٹنگ تک نہیں بلائی جاتی. تو یہ ساری جو گورنمنٹ کی ایکٹیویٹی ہے، یہ آپ سمجھیں کہ پیسے پہ فوکسڈ ہوتی ہے، اور صرف کلائمیٹ کی جو ایکٹیویٹی ملک میں ہوتی ہے وہ صرف کاپ کے ایجنڈا کو پورا کرنے کے لیے تشکیل دی جاتی ہے، اور اس میں آپ سمجھیں کہ نہ عوامی رول ہوتا ہے، نہ آپ سمجھیں کہ کوئی خاطر خواہ اس سے جس طرح کا فائدہ ہونا چاہیے لوگوں کو وہ ہوتا ہے. تو وہ آپ سمجھیں ایک بالکل ایک آرٹیفیشل سی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کا کہ ان کے اپنے مقصد ہوتے ہیں اس کے اندر. تو یہ صورتحال اس میں پائی جاتی ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال پہ جو کہ کافی تفصیلی ہے. ہر چینل کی سپر لیڈ ہے، ہر اخبار کی سپر لیڈ ہے، اور میں سمجھ سکتا ہوں آپ بھی اور جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے، انسانی جانوں کا مسئلہ ہے. آپ کی کاروباری ایکٹیویٹی نہیں ہے، آپ کی تعلیمی ایکٹیویٹیز بند ہو رہی ہیں، تو یہ کوپ اور یہ مل کے جو ایک دوسرے پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ سموک وہاں سے آ رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں وہاں سے آ رہا ہے، تو اس کے لیے ایک کمیشن ہونا چاہیے، ایک مستقل ایسا حل ہونا چاہیے جس میں ہم بعد میں الزامات میں نہیں جائیں، ہم اپنے حصے کا کام بھی کریں. اس میں یوں سمجھیں کہ جیسے WHO ہے، سو اس نے فکس کیا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے کہ آپ کے ہوا کے معیار کا کیا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، کیا ریڈنگ ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، اس میں کتنی آلودگی جو ہے وہ سیف ہے، اور اس کے بعد وہ انہیلدی، انسیف، مضر صحت اور خطرناک تک ہو جاتی ہے. تو اس اسکیل پہ اگر ہم دیکھیں تو کراچی سردیوں میں جو ہے وہ اس کے اسکیل میں ٹاپ پہ آ جاتا ہے، یعنی 300 350 کے قریب PM 2.5 کی اس کی ریڈنگ ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ لاہور پہ نظر ڈالیں اور ناردرن پاکستان یعنی کہ جو آپ کے میدانی علاقے ہیں ان میں آپ دیکھیں تو وہ پھر 1000 کیا بلکہ 1500 1700 تک کی ریڈنگز ابھی پچھلے دنوں میں آئی ہیں، جو کہ جو 300 350 تو میں نے بتایا کراچی کا، جو کہ میکسیمم اسکیل پہ ہوتا ہے، ہیزرڈس ہو جاتا ہے 300 350، اس کا بھی آپ سمجھیں کہ یہ کتنے گنا ہو گیا. تو یہ آپ سمجھیں کہ اس کا کوئی 4-5 گنا اس کا ایزیلی ہو گیا یہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لاہور جیسا ہم نے دیکھا کہ وہ ٹاپ پہ دنیا میں نمبر 1 پہ آتا ہے، اور اس میں کسی اسٹینڈرڈ کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں. تو اس طرح کی سچویشن میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو ڈپلومیسی سے حل کیا جائے گا، اور ہم سنتے ہیں گورنمنٹ میں اس طرح کے بیانات کہ یہ انڈیا کی طرف سے ہوا آتی ہے، اور جبکہ حقیقت جو ہے اس کی بالکل برعکس ہے. سردیوں میں ہوا پاکستان سے انڈیا جاتی ہے، سو انفیکٹ جو لاہور کی یہی سب سے زیادہ جو آلودہ ہوا ہوتی ہے یہ انڈیا بارڈر کراس کر کے جاری ہوتی ہے. انڈیا والوں کو بھی وہ بھی ایک کشمکش میں ہیں کہ اس پرابلم سے کیسے ڈیل کیا جائے. سو جس طرح سے ہمارے پنجاب میں یہ پرابلم ہے، ان کے ہاں بھی جو ایسٹ پنجاب ہے، ہریانہ ہے، UP ہے، یہ پوری جو ایگریکلچر کی بیلٹ ہے آپ کی دریاؤں کے ساتھ ساتھ ویلیز جو ہیں، گنگا جمنا ویلی پوری کی پوری، تو یہ پورا فوڈ گروئنگ ایریا ہے آپ کا، اور یہاں کی آبادی بہت زیادہ ہے، ملینز اینڈ ملینز. تو یہ پورا علاقہ آپ سمجھیں ایک پیالے کی طرح بن جاتا ہے، اور اس میں یہ سردیوں میں ہوا جو ہے وہ یہاں پہ جمع ہو جاتی ہے، گندی ہوا. اور اس کے ظاہر وجوہات ایک سے زیادہ ہیں، جن میں کہ ٹریفک بھی ہے، اور اس کے اندر جو آپ کا ایگریکلچر ویسٹ ہے اس کو جلایا جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر اور چھوٹی موٹی اور دوسری چیزیں ہیں اس کے اندر، جیسے برک کلنز پہ بات جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن
ڈپلومیسی سے یہ حل ہونے والا نہیں ہے معاملہ. اس کے اندر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سورس آف پولوشن، یعنی کہ یہ آلودگی نکل کہاں سے رہی ہے. تو پھر آپ جا کے فاسل فیولز پہ آئیں گے کہ جناب پیٹرول اور ڈیزل جس اسکیل پہ جل رہا ہے، جس طرح سے گاڑیاں بے حساب سڑک پہ ہیں جن کو کہ کم ہونا چاہیے پالیسی کے تحت، یا آپ الیکٹرک کی طرف آ جائیں. اس کو ابھی تک سیریسلی نہیں لیا گیا ہے، یا یوں کہیں کہ گورنمنٹ میں جہاں ای وی کی پالیسی آ بھی گئی ہے وہ ابھی آپ سمجھیں کہ ایک طاقت نہیں پکڑ سکی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے برعکس جو دوسری لابیاں ہیں، مثال کے طور پہ پیٹرولیم کی لابی ہے گاڑیوں کے معاملے میں، یا اگر آپ پاور پہ جائیں سو پاور کے اندر ابھی تک ہمارے ہاں ڈیزل اور فرنس آئل کے پاور پلانٹس موجود ہیں. ان کے علاوہ گیس عام ہے جس کے اوپر کے پاور پلانٹس چلائے جاتے ہیں اسپیشلی انڈسٹری کے اندر، اور اس کے علاوہ کول، بلکہ کول کے تو نئے پلانٹس ابھی تک بنائے جا رہے ہیں. تو ہمارا فاسل فیول کے ساتھ اتنا زیادہ جڑا ہوا تعلق ہے کہ اس کو بریک کرنا ضروری ہے، اس میں کلین بریک آنا ضروری ہے. جب ہی جا کے آپ کی ہوا جو کہ جس میں کہ آلودگی انہی چیزوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ رول جو ہے وہ گاڑیوں کا جو ایگزاسٹ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. تو اب آپ یوں دیکھیں کہ یہ ڈپلومیسی سے حل ہونے والا نہیں ہے، یہ تو نیشنل پالیسی بنے گی جو کہ آپ کے گاڑیوں کے اخراج کو کنٹرول کرے گی. اور وہ صرف 4 ٹریفک والے کھڑے ہونے سے اور وہ ٹیسٹ کر کے ان کو فائن لگا دیں، ایسے نہیں ہوتا. یہ آپ کو باقاعدہ طور پہ پوری انڈسٹری، پوری ٹرانسپورٹ سسٹم کو آپ کو چینج کرنا ہے. اور یہ ارادہ رکھتے ہیں، یعنی جو پالیسیاں آئی ہیں اس میں یہ ارادہ کیا گیا ہے. لیکن آپ سمجھیں کہ اب جنگ جو ہے، جو کھینچا تانی ہے، وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر ہے، اور سول سوسائٹی کا یہ رول ہے کہ وہ صحیح پالیسیز کو جو ہے وہ سپورٹ دے. تو ایک طرف تو یہ ہو گئی بات. اب اس کا کلائمیٹ چینج سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ سمپل سی بات میں اس کو یوں کہوں گا کہ کلائمیٹ چینج جو شدید موسم کی صورت میں ہمارے شہروں اور دیہاتوں میں آتا رہا ہے، جس کا کہ ہم لوگوں کے اوپر، یعنی پاکستان کے اندر تو بڑے بڑے فلڈ بھی آ چکے ہیں 2022، 2010، 2011. پھر اس کے علاوہ گلیشیئرز کا میلٹ ہونا، گیاری سیکٹر ہے، عطابہ جھیل ہے، یہ بڑی نشانیاں ہیں، بہت بڑی نشانیاں. پھر جو آپ کے سی لیول رائز کا سلسلہ ہے، سمندر زمینیں کھاتا جا رہا ہے مسلسل. تو یہ والے جو معاملات ہیں، اب یہ ایک بڑے اسکیل کے عالمی لیول پہ جو زمین کے فضا میں، زمین کی فضا میں جو آلودگی ٹوٹل جو آ گئی ہے، اس نے گرمی کو جو ہے وہ کیچ کر کے، اور جو پیٹرن ہے ویدر پیٹرن، ان کے ریکارڈ ہی تبدیل کر دیے ہیں. یعنی پچھلے جتنے ماڈلز تھے وہ فیل ہو گئے ہیں اب آپ کے، کیونکہ آپ کے جو موسم ہے مختلف جگہوں میں، اس میں شدت آ گئی ہے، اس کے پیٹرن چینج ہو گئے ہیں. تو یوں سمجھیں کہ موسموں نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے، چاہے وہ بارش ہو، چاہے گرمی ہو. اور آگے کا پریڈکشن، یعنی کہ اگلے ہفتے موسم کیسا رہے گا، اگلے مہینے کیسا رہے گا، یہ کہنا مشکل سے مشکل تر ہو گیا ہے. تو یہ جو آلودگی ہے یہ آئی پچھلے 200 سال کی کوئلہ، گیس، پیٹرولیم، انہی کے جلنے سے، اور پوری دنیا کے اسکیل پہ جو یہ ہوتا رہا ہے. پورا انڈسٹریل ریولوشن اسی کے اوپر آپ سمجھیں کہ آیا. اور یعنی جتنی انڈسٹریز ہم آج کل کی جو تکنیکی جو ایک سوسائٹی ہے وہ جو دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر جتنی ترقی آپ کہہ لیں کہ ہوئی ہے وہ اس کی بیسس پہ ہوئی ہے. لیکن اب ہمیں اس سے پیچھا چھڑانا بھی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے زمین کو نقصان بہت ہو گیا ہے، ہماری ہیلتھ کو بہت نقصان ہو گیا ہے. اس سے ایسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جن کا کہ آپ سمجھیں کہ اس کا لکھا ہوتا ہے کہ ان نون کازز. تو وہ ان نون کازز جو ہیں وہ اسی طرح کی پولوشن ہے جو کہ ہوا میں موجود ہے، پانی میں موجود ہے. تو کلائمیٹ چینج جو آیا ہے وہ اسی فاسل فیول برننگ،
اسی گیس اور کوئلے کو جلانے کے عمل سے. تو گریٹا تھنبرگ نے کیا خوب کہا کہ اسٹاپ برننگ تھنگس، یعنی چیزوں کو جلانا تو چھوڑو، پھر آگے جو ہے بات کریں گے اور دیکھتے ہیں کیا نقصان آلریڈی ہو چکا ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے کوپ. جی تو فاسل فیولز کا بار بار گھوم پھر کے اس کا ہی معاملات ہیں کہ آپ یونے کا یہ نیا بنا ہوا ادارہ فاسل فیولز کو دنیا سے آف کروا سکتا ہے. یہ جلدی بہت ہی نہیں، تھوڑا جی ہاں پلان، ایک ٹائم پیریڈ، کوئی ٹائم ٹیبل دے سکتا ہے. جی دیکھیے اس میں اب سمجھیں کہ 25-30 سال کا عرصہ 1995 سے اگر آپ لگائیں تو یہ ہو چکا ہے. اور اس میں آپ یوں سمجھیں کہ کچھ پروگریس تو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سارے ملک مل کے ایک عمل میں حصہ لے رہے ہیں اور اس میں بہت سارے ایگریمنٹ ہمارے سامنے آئے ہیں کہ یہ ایک سیریس پرابلم ہے. اس کو شروع میں تو ریکگنائز کیا گیا کہ ہاں یہ ایک بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے 1995 میں یہ شروع کیا گیا جرمنی میں پہلا کوپ. اس کے بعد آپ سمجھیں کہ ایک کیوٹو پروٹوکول جو 1997 میں آیا، عمل میں آیا، اس میں یہ طے پایا کہ ملکوں کے کوٹا ہوں گے کہ وہ کون ملک کتنا اخراج کر سکتا ہے، اس کی لمٹس ہوں گی. اچھا وہ بائنڈنگ نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ ایک آپ کو ڈائریکشن مل گئی تھی. اس کے بعد جو پیرس ایگریمنٹ ہوا اس میں ملک بھی اس تعداد میں آ گئے کہ ایک جامع ایک ایگریمنٹ ہو گیا، جس میں کہ آپ کہہ سکتے تھے کہ جو ملک زیادہ اخراج کرتے ہیں، ایمیشنز جس کو کہتے ہیں، یعنی یہی گیسز کا اخراج ہوتا ہے وہ، اور گرین ہاؤس گیسز پیدا ہوتی ہیں، تو اس کو کنٹرول کیا جائے، اس کی لمٹس لگائی جائیں. تو وہ ہمیں پیرس ایگریمنٹ میں اس پہ اتفاق ملا بڑے اسکیل پہ، اسی لیے پیرس ایگریمنٹ کو جو ہے کامیاب سمجھا جاتا ہے. ایک اور چیز اس میں آ گئی کلائمیٹ چینج کا، آپ سمجھیں کانسیپٹ اس کے اندر ہم نے پیرس ایگریمنٹ میں دیکھا ہے آرٹیکل 6 کے اندر، اور اس میں کاربن ٹریڈنگ، یعنی کہ اخراج اگر آپ زیادہ کرتے ہیں تو اس کے بدلے آپ پیسے دے سکتے ہیں، جس سے کہ آپ ایسی چیزیں عمل میں لائیں دوسرے ملکوں میں یا اپنے ملک کے اندر جو کہ ماحول کی حفاظت کرتے ہیں، یا جہاں اخراج ہو رہا ہے ان کو بند کیا جائے. تو اس کے لیے جو پیسہ درکار ہے اس کی پیمنٹس پھر یہ کمپنیاں یا جو بھی یہ پولوشن کر رہا ہے فاسل فیول سے، اس کو دینا پڑتا ہے. تو اس طرح کے مارکیٹ میکینزمز بھی عمل میں آئے ہیں پیرس ایگریمنٹ کی وجہ سے. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا گلوبل لیول پہ جو ایک ریکگنیشن ہے کہ جناب یہ ایک بہت سیریس پرابلم ہے، اور اس کی حکمت عملی کیا ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے، اور ہر ملک کی کیا اس میں ذمہ داری بنتی ہے. سو وہ کلیئرلی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اور اس پہ ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے. اب اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ اگر آپ کی حکومت بھی مان گئی ہے تو اس میں ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ بہت پاورفل باڈیز ہوتی ہیں، جو کہ جن کی فیکٹریاں ہیں، جو کہ زیادہ تر اس ایمیشنز یا اخراج کے لیے کی ذمہ دار ہوتی ہیں. وہ اس پہ رضامند نہیں ہے کہ کتنا ان کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، کتنا اس ان کی جو فاسل فیول کی پروڈکشن ہے اس کو ریورس کرنا چاہیے ان چیزوں کو. سو یہ چیزیں ابھی تک انریزالوڈ ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو یو اے ای کی جو ابھی جو کاپ ہوئی تھی اس کے اندر جو اس کے پریزیڈنٹ تھے وہ ان کی نیشنل کمپنی کے صدر بھی تھے. تو اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے، اور اس وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی کچھ سیریسنس میں کمی ہمیں محسوس ہوئی. تو آپ سمجھیں اوور آل یہ کہ ملا جلا اس کا رزلٹ ہے. اور پچھلی جو کاپ تھی پچھلے 2 سال میں ہم نے دیکھا کہ لاس اینڈ ڈیمیج کا جو کیس ہے وہ بھی مضبوط ہوا، اور وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہم کہ پاس ہوگا، لیکن ہو گیا. تو یہ وہ ہیں جو کہ ایمرجنسی سچویشن میں جو ملک کلائمیٹ کے پیدا کردہ آپ سمجھیں کہ سانحوں اور ڈیزاسٹرز کی نظر ہو جاتے ہیں، ان کی فوری امداد کے لیے یہ ہوتا ہے.
اور اس کے اندر جو ہے پچھلی کاپ کے اندر ورلڈ بینک کو تعینات کیا گیا کہ وہ ان پیسوں کو جو ہے وہ آگے ملکوں میں ڈسٹریبیوٹ کرے گا. تو پھر اس کے آپ سمجھیں کہ ایک اور رکاوٹ جو ہے وہ ملک کے اندر ہوتی ہے. سو اگر وہ حکومت یہ پیسے لے کے آ بھی گئی ہے تو اس کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کیا جائے گا؟ تو اس کے اندر ظاہر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. دوسرے تیسرے چوتھے پارٹیز کی اس کے اندر رول ہونا چاہیے کہ وہ اس کی نگہداری کریں کہ یہ پیسے کیسے خرچ ہو رہے ہیں, پہنچ بھی رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں. کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جو ولنریبل جس کو کہتے ہیں, جو سب سے زیادہ اس میں کمزور پارٹی ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے, اور وہ بھی نچلا طبقہ, یعنی کہ جو غریب عوام. ٹھیک ہے, بہے ہوئے ہوتے ہیں, مرے ہوئے زلزلے, طوفان اور سیلابوں کی صورت کی زد میں آ چکے ہوتے ہیں, وہ تو بیچارے ایک نوالے کے لیے بھی ترس رہے ہوتے ہیں. جی ہاں. تو یہ والے جو یہ لوگ جو ہیں ان کو ہم ولنریبل کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کے اوپر آپ کا مین فوکس ہونا چاہیے. اور کیا آپ کا ملک جس طرح سے کلائمیٹ پالیسی اور جو پیسے آ رہے ہیں ان کو استعمال کر رہا ہے وہ صحیح جگہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہماری دیکھنے والی ہیں ابھی. اچھا, اس کے اندر بھی ہمیں ملا جلا رجحان ملک میں بھی پایا جاتا ہے کہ کچھ پروجیکٹ ایسے ہیں جیسے کہ SPHF سندھ میں ہے, جس کو کہ جنہوں نے اسیس کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ نہیں یہ ایک ٹرانسپیرنٹ ہے. لیکن اس کے برعکس ایسے بھی ہیں کیس جیسے کہ ڈیلٹا بلو کاربن والا ایک جو والنٹری کاربن مارکیٹ والا پروجیکٹ ہے, جس میں کہ کمیونٹی کو ملنا بہت کچھ چاہیے تھا کہ ان کے یہاں اسکول بنے, ہسپتال بنے, ان کو کچھ بھی نہیں ملا اس والے پروجیکٹ سے. تو یہ اس طرح سے ہے. چل ناظرین, ہاں ہم نے کوشش کی کہ آسانی سے اچھے طریقے سے آسان زبان میں کوپ سمجھائی جائے, اور اس پہ بات کی ہے ہم نے. اس کے رائٹ لیفٹ جتنے بھی اطراف سے ہم نے بات کی ہے ہمارے اپنے ملک کو, اور ہمیں اپنی ملک میں جو ایمرجنسیاں ہیں اس کے حوالے سے. جب طوفان آتا ہے, کوئی بھی بڑا طوفان کسی ساحل سے ملک سے ٹکراتا ہے, وہ ایک آفت ہوتی ہے, پھر دنیا وہاں پہ آ جاتی ہے. اس طرح سے سیلابوں میں, بارشوں میں, زلزلوں میں, یہ سب کچھ دنیا ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہوتی ہے. تو کوپ اس ٹائپ کا ادارہ ہونا چاہیے. اب جب کہ ہمارے ملک ایک خطرناک سموگ کی زد میں ہیں, تو اس پہ بھی بین الاقوامی طور پہ مدد کی جائے, بتایا جائے, سکھایا جائے, سمجھایا جائے, تاکہ ہم اور ہماری آئندہ نسلیں اس جو ایک نئی آفت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی زد میں آتی جا رہی ہے بہت برے طریقے سے, تو اس کا بھی کوئی سدباب ہونا چاہیے. بہت شکریہ.